آپ کو پتا ہے دنیا میں اس وقت کتنے ملک ہیں؟ دنیا میں 195 ممالک ہیں، 195 کنٹریز ہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں ویٹو پاورز کتنے ہیں؟ دنیا میں 7 ویٹو پاورز ہیں جن کے بغیر اقوام متحدہ کے اندر کوئی بل پاس نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتا ہے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 15 ارکان ہیں مستقل سلامتی کونسل کے۔ آپ کو پتا ہے اقوام متحدہ کے مستقل ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ جو ممبرز ہیں وہ 190 ہیں، 2 ممبر اضافی ہیں، ٹوٹل 192 ممبرز ہیں۔ ان تمام ممالک کے اندر جو سلامتی کونسل کے ارکان ہیں، جو ویٹو پاورز کنٹریز ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک کا ہے اور کہلائے جاتے ہیں، ان ممالک کے پاس بھی ایٹمی قوت اور ایٹمی طاقت نہیں ہے اور ایٹم بم نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کہلاتا ہے، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک کہلاتا ہے، اور اس کے باوجود پاکستان کے پاس دنیا کے 195 ملکوں میں ایٹمی قوت ہے۔ یہ ایٹمی قوت دلانے والا انسان آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 کو بھوپال میں پیدا ہوئے۔ مدھیہ پردیش کا وہ شہر لگتا ہے اور اورکزئی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ 1952 میں ہجرت کر کے کراچی آئے، میٹرک وہاں سے کر کے آئے تھے، ڈی جے سائنس کالج سے یہاں پہ انٹر کیا پری انجینئرنگ سے، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، وہاں سے بی ایس سی کیا فزکس میں، اس کے بعد ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے لیے برلن جرمنی چلے گئے، جرمنی سے انہوں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا، اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے وہ نیدرلینڈ چلے گئے، نیدرلینڈ میں انہوں نے میٹلرجیکل فزکس جو ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، اور وہاں کی ایک لیبارٹری کے اندر جو کہ یورینیم انریچمنٹ کے اوپر کام کر رہی تھی، وہاں پہ انہوں نے نوکری کی، جاب شروع کی اور کام کرنا شروع کر دیا۔ مجھے پاکستان کا ایٹم بم کون سا والا ایٹم بم ہے اور کس طرح کا ایٹم بم ہے اور اس سے کیا نتائج ہوتے ہیں، کیا نکلتے ہیں، میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں فزکس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور وہ اگر پڑھیں گے، گوگل کریں گے، ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا جو ایٹامک بم ہے وہ کس طرح کا بم ہے اور اس کی کیا کیپیسٹی ہے اور وہ کس طرح بنایا گیا ہے، وہ سب آپ کو جانتے ہیں۔ میرا اس سے کنسرن نہیں ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 1972 میں اپنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا اور ایک بہترین لائف اسٹائل نیدرلینڈ کے اندر جینا شروع کی۔ اس وقت انہوں نے ایک آئرش خاتون سے شادی کر چکے تھے، وہ ان کی جو وائف تھیں وہ آئرلینڈ کی ہیں، آئرلینڈ کی ان کی وہ خاتون تھی جو ان کی بیوی ہیں، اور 1974 میں انہوں نے پہلی دفعہ ایک وفد جو ہے پاکستان سے، اس میں ایمبیسڈرز تھے، بہت سارے سفیر تھے، بہت سارے لوگ تھے جو عیاشی کی غرض سے نیدرلینڈ گئے تھے۔ وہاں پہ انہوں نے کئی دفعہ 2 اور 3 دفعہ ان سے ملنے کی کوشش کی اور ان کو بتانا چاہا کہ بھائی میں ایٹم بم بنا سکتا ہوں، میری سن تو لو۔ لوگوں نے مذاق کیا، شراب میں دھت آپ کا وفد پڑا ہوا تھا، انہوں نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہمت نہیں ہاری اور اس کے بعد بھٹو صاحب سے موقع مل گیا اور بھٹو صاحب کو انہوں نے اپنا پیغام یہ کنوے کر دیا کہ بھائی میں ایٹم بم بنا سکتا ہوں۔ بھٹو صاحب ویژنری آدمی تھے، بڑا سوچتے تھے، پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس بھی انہوں نے منعقد کی تھی، وہ عالم اسلام کے لیڈر بننا چاہتے تھے اور بنے بھی، کئی مقامات پہ انہوں نے کام کیا بھی۔ تو انہوں نے اس کو فیل کیا کہ یار یہ میرے لیے بھی بڑی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان ایک اٹامک پاور ہو جائے گا تو اس مسلم دنیا میں مجھے بھی یہ قوت اور اہمیت اور مقام حاصل ہو جائے گا۔ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلایا، یہاں پہ انہوں نے 1976 میں خان لیبارٹریز جو ہے کہوٹا کے اندر وہ لیبارٹری بنائی اور وہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کام کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ کو پتہ ہے جب نیدرلینڈ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے اس وقت ان کی تنخواہ 30,000 روپے پاکستانی تھی، اور جب وہ یہاں پر آئے اپنی زندگی کو جان جوکھوں میں انہوں نے ڈالا، 18 گھنٹے روز کام کیا اور 3,000 روپے مہینہ ان کو تنخواہ ملتی تھی، صرف 3,000 روپے۔ وہ گھر نہیں جاتے تھے، وہ سارا دن ساری رات یہاں رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کیونکہ دنیا میں یورینیم اور اس سے ریلیٹ جو بھی نیوکلیئر کی چیز ہے اس کو سپلائی کرنا، اس کی خریداری کرنا، اس کو بیچنا کمپلیٹلی بین ہے، وہ الاؤ نہیں ہے۔ بھٹو صاحب نے پوچھا کہ یار یہ آپ کرو گے کیسے؟ انہوں نے کہا میں کروں گا۔ دنیا میں جو را مٹیریل ہوتا ہے، جو خام مال ہوتا ہے، جو مختلف جگہوں پہ جا رہا ہوتا ہے، پانی کے جہازوں میں ہوتا ہے، میں وہاں جا کے اٹھا کر کے لے کر آؤں گا، لیکن میں پاکستان کو ایٹامک پاور بناؤں گا۔ اور وہ جو کچھ کر سکتے تھے ملک کو قوم کا پیسہ بچا کر، انہوں نے پائی جوڑ کر اور انہوں نے چیزوں کو جسے کہتے ہیں کچرے سے اٹھا کر اور پاکستان کے لیے ایٹم بم تیار کر کے دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان جس جگہ ہے وہاں ساتھ میں آپ کے ہندوستان لگا ہوا ہے، وہ 1965 میں آپ کے اوپر چڑھ کر آ گیا تھا، وہ آپ کو تباہ برباد کرنا چاہتا تھا، وہ تو صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنے کے متمنی تھے، وہ کرنا چاہتے تھے۔ اور انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا یار میں اپنی قوم کے لیے اپنا ٹائم لگاتا ہوں، اپنا وقت لگاتا ہوں، اللہ نے مجھے صلاحیت دی، میں لگاتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ الزام ہے کہ جی ڈاکٹر عبدالقدیر خان تو ایٹامک بام کا جو فارمولہ ہے وہ چوری کر کے لے کر آئے تھے۔
ایک دن کسی شاعر سے کسی نے کہا یار یہ شعر و شاعری کیا ہے, یہ قافیہ بندی تو ہے, مطلب یہ آپ نے کہیں کا کہیں جوڑا, کہیں کا کہیں جوڑا. انہوں نے فوراً برجستہ ایک شعر کہا, مجھے نہیں پتا کس کا شعر ہے اور ہو سکتا ہے شاید میں صحیح بھی نہ پڑھ رہا ہوں, لیکن شعر بارہ کسی طرح کا ہے کہ شعر کیا ہے, شاعری کیا ہے فقط قافیہ بندی تو ہے. ہاں, شاعری کیا ہے فقط قافیہ بندی تو ہے, قافیہ بندی ہی ہے تو تم بھی کر کے دیکھ لو. بھائی قافیہ بندی ہی کرنا ہے تو آپ بھی کر لو, آپ بھی شاعر بن جاؤ. اگر ایٹم بم چوری کر کے بنایا جاتا ہے تو آپ بنا لیں. دنیا کے 187 اور بلکہ 88 ملکوں کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, دنیا کے صرف 7 ملکوں کے پاس وہ ایٹم بم ہے, اور ان میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان میں نے آپ کو بتایا نہ ویٹو پاور ہے, پاکستان سلامتی کونسل کا رکن بھی نہیں ہے, اس کے باوجود پاکستان ایٹمک پاور ہے. کس کی وجہ سے بنا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے بنا. انہوں نے پاکستان کو بنایا, پاکستان کو سپر پاور بنایا, ایٹامک پاور بنایا, تاکہ کوئی آپ کے اوپر بری نگاہ نہ ڈال سکے, کوئی آپ کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے, ورنہ انڈیا تو آپ کو پیس کے کھا چکا ہوتا, پورے کا پورا رون چکا ہوتا. کس نے آپ کو یہ صلاحیت دی, کس نے آپ کو اس قابل کیا کہ یہ کیپیبلٹی, یہ کیپیسٹی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وجہ سے آئی. اور آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ وہ جو آپ کا محسن تھا, جس نے اس ملک کو ایٹامک پاور بنایا, جس نے اس ملک کو دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں کے اوپر لے جا کے کھڑا کرنے کی کوشش کی, اس کے ساتھ آپ نے یہ کیا کہ سن 2004 میں امریکہ کے کہنے پر آپ نے اس کو نظر بند کر دیا. حال یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا انٹرویو دیکھیں, وہ اس کے اندر بتاتے ہیں میں اپنی سگی بیٹی سے نہیں مل سکتا تھا, میں اپنی نواسی سے نہیں مل سکتا تھا, 2 گھر چھوڑ کے اس کا گھر تھا. ہم نے یہ سلوک کیا اس کے ساتھ. آپ دیکھیں ہم وہ ملک ہیں جو 185 ارب روپے لیپ ٹاپ امپورٹ کرنے پہ لگا دیں گے, لیکن ہم اپنے ایٹمی سائنسدان کو نہ کوئی لیبارٹری بنا کے دیں گے, نہ اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم رینٹل پلانٹس اور پتہ نہیں کہاں سے بجلی جو ہے نا چوریاں کرنے کی اور بجلی خریدنے کی کوششیں کریں گے. لیکن وہ شخص جس نے نیوکلیئر سے پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنا دی ہے, نیوکلیئر انرجی سے, اس کے سے فائدہ اٹھا کے ہم نے ملک سے آج تک بھی بجلی کی جو کمی ہے یا بجلی کا جو شارٹ فال ہے یا جو پلانٹس ہیں ہم وہ اس سے نہیں لگا سکے. ہم کوئی ایک ٹیکنالوجی کا اضافہ نہیں کر سکے. ان کا انٹرویو ہوا, کہتا ہے مجھے موقع ملے میں 3 مہینے میں بجلی کا جو شارٹ فال ہے, جو بجلی کی کمی ہے وہ ختم کر سکتا ہوں, لیکن موقع تو دیں. مجھے موقع ہی نہیں دیتے. ایک موقع دیا, اس کے اندر یہ حال کیا, یہ صلہ دیا اس قوم نے, یا اس قوم نے تو شاید دے دیتی, لیکن اس قوم کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے کیا صلہ دیا. آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے اپنے ایٹامک بم بنانے والے ڈاکٹر عبدالکلام کو اپنا صدر بنا دیا, اعزازی طور پہ پریزیڈنٹ بنا دیا. اور ہم نے کیا کیا ہے, ہمارا حال یہ کہ ہم نے اس کو نظر بند کر دیا. ان کی جو پینشن تھی وہ کسی عام ملازم کی پینشن کی طرح تھی. بعد میں جا کے صورتحال تھوڑی بہتر ہوئی, ان کو 2 سال کی نظر بندی کے بعد گھر سے باہر نکلنے کا موقع ملا. اس کے اوپر بھی اوباما صاحب نے وارننگ لیٹر جاری کر دیا کہ جی کس طرح ایک دہشت گرد کو آپ کھلے عام گھومنے پھرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. یہ ہمارا اپنے محسنوں کے ساتھ رویہ ہے. آج ان کا نماز جنازہ ہوا اسلام آباد میں, کوئی حکومتی شخصیت موجود نہیں تھی, وزیر اعظم صاحب موجود نہیں تھے, کوئی تینوں صوبوں کے وزیر اعلیٰ موجود نہیں تھے, ایک شاید سید مراد علی شاہ صاحب موجود تھے, ہمارے صدر صاحب وہاں موجود نہیں تھے. ہم اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. یار اس ملک کا برین ڈرین ہو رہا ہے. پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں ملک چھوڑ کے, کیوں نہ جائیں؟ مجھے وجہ تو بتائیں. دنیا میں ان کی قدر ہے, آپ کے پاس قدر نہیں ہے. ان کے دنیا میں جہاں ان کو 30,000 روپے مل رہے تھے 1972 میں, آپ 3,000 روپے پہ لے کر آ گئے, اور چلو ان کو لعنت اس کے اوپر کے 3,000 روپے مل رہے ہیں, کم از کم عزت تو مل جاتی. لیکن وہ عزت بھی ان کو نہیں مل سکی. وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے, کہیں آ نہیں سکتے تھے. یہ آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا. یہ رویہ ہے ہمارا اپنے محسنوں کے ساتھ. پھر آپ بولتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا, اس ملک کے لیے کوئی آگے نہیں آنا چاہتا. کیسے آگے آئے گا؟ کیوں آگے آئے گا؟ آپ نے جو آگے آئے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا حشر کیا ان کے ساتھ آپ نے؟ اور آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی موت اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے محسنوں کی قدر نہیں کر سکتے. ہم مردہ پرست لوگ ہیں. جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کے گن گاتے ہیں, ہم اس کے بتاتے ہیں کتنا باصلاحیت آدمی تھا, اس نے دنیا میں ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن جب تک وہ زندہ ہوتا ہے اس کی صلاحیتوں سے, اس کے کسی چیز سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. آپ قائد اعظم محمد علی جناح کا حال دیکھ لیں نا, وہ تو ہمارے فاؤنڈر تھے, وہ تو ہمارے بانی تھے, وہ تو فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان تھے. 1.5 گھنٹے تک اس بوڑھے انسان کی, جو آپ کا گورنر جنرل تھا, جو آپ کا فاؤنڈر تھا, اس کی ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا, اس کی بہن اور ڈاکٹر پیر الہی بخش کھڑے رہے, ہاتھ دے رہے ہیں گاڑیوں کو, بھائی اندر بندہ لیٹا ہوا ہے وہ تمہارا گورنر جنرل ہے, تمہارا محسن ہے, اس کو لے جاؤ. 1.5 گھنٹے تک پیٹرول ختم ہو رہا, کون ذمہ دار ہے؟ فاطمہ جناح کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا, کون پوچھنے والا ہے؟ لیاقت علی خان کو بھرے لیاقت باغ کے اندر گولی مار دی گئی, اور اس کے بعد اس شخص کو بھی مار دیا گیا جس نے گولی ماری تھی, کون پوچھنے والا ہے؟ آج تک کسی کا پتہ چلا؟ کسی کا نہیں پتہ چلا, پتہ چلے گا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے محسنوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے, وہ ہمارے درمیان رہ ہی نہیں سکتے. ہم کیسے ان کو برداشت کریں گے؟
یہ قوم محسنوں کے لیے نہیں بنی ہے، محسنوں کو ختم کرنے کے لیے بنی ہے. ہم مردہ پرست لوگ ہیں، جب مر جاتے ہیں تو پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے گن گاتے ہیں. ہمیں اپنے رویے کو بدلنا پڑے گا. اور آخر میں یہ شعر اپنے حکمران طبقے کے لیے بھی میں کہنا چاہوں گا، باغبان آگ دی جب آشیانے کو میرے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے.